إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے آپ صحابہ کرام بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت، دین اسلام میں ان کا مقام، اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت، اس حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد سے رشتہ دار بھی ہیں، اور رشتہ دار ہونے کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے، سب سے پہلے جن 10 افراد نے دین اسلام کو قبول کیا ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا مصداق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سیرت و کردار میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا شبیہ یعنی ان کا مشابہ قرار دیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں، عادات اور اطوار میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہیں۔ حضرات اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جن لوگوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان کا شمار بھی ہوتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لوط علیہ السلام کے بعد حضرت عثمان وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اور دین اسلام کے لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے، اور صرف ایک دفعہ ہجرت نہیں کی بلکہ حبشہ کی طرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دفعہ ہجرت کی، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی ہجرت بھی کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح ایک کے بعد دوسری کا یک کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور پھر ان کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 3 داماد ہیں، حضرت عثمان دور داماد ہیں، حضرت علی اور حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جس طرح اسلام سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان کا شمار ہوتا ہے، اسی طرح فضائل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم سب سے افضل اور برتر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے، اور حضرت عمر کے بعد ہم سب سے افضل اور برتر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان شخصیات میں بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ مال نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں پر خرچ کیا ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، مکہ میں پانی کی قلت نہیں تھی کیونکہ وہاں زمزم کا کنواں موجود تھا، اور مدینہ میں پانی کی قلت تھی۔ کنواں جو ہے اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مہنگے داموں پر پانی فروخت کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خطیر رقم کہ آج کے دور میں اگر اسے پاکستانی کرنسی میں تقسیم کیا جائے یا بدل کیا جائے اس کا، تو 20 کروڑ سے زیادہ رقم خرچ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کی باری کے لیے کنواں خریدا کہ ایک دن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اور ایک دن جو ہے وہ دیگر جو لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے۔ تو جب مسلمانوں کی باری ہوتی، پانی بغیر قیمت کے اور پیسوں کے دیا جاتا، تو غیر مسلم لوگ بھی آ جاتے اسی دن۔
تو بہت زیادہ رش ہوتا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں کنویں کا جو دوسرا حصہ تھا اس کو بھی خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، انسانوں کے لیے وقف کر دیا، اور اسی کنویں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، اہل بیت، حضرت علی، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے۔ اور مدینہ میں ایسے دن بھی آتے تھے کہ جب اس کنویں کے اندر بھی پانی نہیں رہتا تھا، موسم کی شدت کی وجہ سے کمی ہو جاتی اور پانی اس میں خشک ہو جاتا تھا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سخت دوپہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو حضرت ابو بکر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ فرمایا ابو بکر اتنی دوپہر میں گھر سے باہر کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ باہر تشریف کیوں لائے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی کی پیاس کی وجہ سے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جس چیز نے آپ کو گھر سے باہر نکالا ہے اس دوپہر میں، پیاس کی وجہ سے میں ہی نکلا ہوں۔ اسی طرح جب دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو دونوں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی آپ بتائیں آپ اس دوپہر میں باہر کیا کر رہے ہیں؟ تو بتایا کہ ہم تو پیاس کی شدت کی وجہ سے باہر نکلے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے گھروں میں پینے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا، تو ایک انصاری نے ان تینوں بزرگوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بے مثال جو جانسار ہے ان کی اپنے باغیچے کے اندر پانی کے ساتھ، میٹھے پانی کے ساتھ مہمانی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانی کے ان گھونٹوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ حالات تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے ایک قمیض پہنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو قمیض اور لباس ہے اس سے مراد اقتدار اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے لیکن اسے اتارنا مت۔ دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہا تھا اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو جو ہیں وہ اللہ کی راہ کے شہید ہیں، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس طرح خلیفہ بنے ہیں، یہاں پر میں نے بات چھوڑی تھی گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی کر دیے گئے، جن زخموں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو زخمی ہونے کے دوران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں کسی کو نامزد نہ کروں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اور اگر میں نامزد کسی کو خلیفہ کر دوں تو ابو بکر صدیق جو مجھ سے بہتر ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں نامزد کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو جمع کر دیا، کسی اکیلے کا نام بھی نہیں لیا، اور 6 افراد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت میں سے سب سے بہترین
ان کا نام لیا کہ ان 6 افراد میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ بنا لو۔ ایک حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، ان تینوں میں سے 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان جائیں، بڑی ان کی شان ہے۔ اب 3 صحابہ ہیں، ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قمیص پہنانے والی بات کی ہے تو اس سے مراد حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تم دونوں میں سے میں کسی کو نامزد کر دوں تو کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ کہنے لگے جی بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے لوگوں سے مشورہ کیا، مہاجروں سے، انصاریوں سے، نو مسلموں سے، مسافروں سے، عورتوں سے، حتیٰ کہ میں نے بچوں سے بھی مشورہ کیا، تو لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور ان کا احترام اور ان کی حیا جو ہے وہ زیادہ تھی۔ تو نماز عصر کے بعد مسجد نبوی کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے حضرت عثمان کو مخاطب کیا، عثمان اگر میں علی کو خلیفہ بناؤں تو بیعت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کروں گا۔ پھر حضرت علی سے پوچھا کہ عثمان کو میں اگر خلیفہ نامزد کروں تو بیعت کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کروں گا۔ تو فرمانے لگے میں ان تمام لوگوں کی موجودگی میں حضرت عثمان بن عفان کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں، اور حضرت عثمان کے ہاتھ پر سب سے پہلے جس شخصیت نے بیعت کی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ انتہائی خوبصورت اقتدار اور ذمہ داری دینے کا طریقہ ہے۔ آج جس بدبودار معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں ایک دوسرے کو اقتدار کے لیے قتل کرنا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، اس کی جو گونج ہے وہ ختم کر دیں، آواز سادہ کر دیں۔ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنا، اور اقتدار کے لیے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، اس کا نتیجہ آج ملک کی معاشی حالت جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ جس کی مثال 70 سال جو گزشتہ ہیں اس کے اندر نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں دوستو، ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ریاست مدینہ اس کی ایک خوبی جو ہے وہ بھی ہمارے ملک کے اندر موجود نہیں ہے۔ نہ عدل و انصاف میں، نہ مساوات میں، نہ غرباء اور مساکین کی خدمت کرنے میں، نہ تاجروں کو تجارت کی راہ ہموار دینے میں کہ تاجروں کے لیے تجارت کی جو راہ ہے وہ ہموار کر دی جائے، ایسا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں دوستو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان افراد کے اندر شامل ہیں کہ جن کی شرم و حیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ کی مبارک ٹانگوں سے کپڑا جو ہے وہ ہٹا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ عمر بن خطاب آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اپنے لباس کو درست کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر جب صحابہ کرام کو تعجب ہوا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کی حیا کیوں نہ کروں جس کی حیا آسمان کے فرشتے کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد کے اندر شامل تھے کہ جن کی حیا آسمان کے فرشتے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستو، میں نے ان کے خلیفہ بننے کا عمل بھی بتایا اور آپ کو یہ بھی بتایا کہ سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی چند ایسی خوبیاں کہ جن کی وجہ سے وہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ممتاز تھے۔ ان کی پہلی خوبی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی دوسری خوبی، سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگی سامان مہیا کرنے والے، جو غزوہ تبوک ہے جس کو غزوہ جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، اس غزوہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ پر، آپ کی خواہش پر لبیک کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان کو جنت کی بشارت دی، اور صرف جنت کی بشارت نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، جنت جانے کے لیے ان کے یہ اعمال ہی کافی ہیں۔ یعنی یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیشہا مرتبہ بار بار جنت کی بشارت دی ہے کہ عثمان جو ہے وہ جنتی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ڈیرے پر تشریف فرما تھے۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر صدیق آئے، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا ابو بکر آئے ہیں، فرمایا اس کو اجازت دے دو اور یہ بھی بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کی ہے، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ۔ پھر حضرت عمر آئے، ابو موسیٰ الاشعری نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، عمر بن خطاب آئے ہیں، فرمایا آنے دو، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی اس کو بشارت بھی دو۔ حضرت عثمان آئے تو ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عثمان آئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی بشارت بھی دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بڑی خوبی کیا تھی کہ قرآن مجید کی بڑی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کہ جب دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان الفاظ پر تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ یعنی بہت کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے۔ آج علماء، حفاظ، قراء اور آئمہ جو ہیں ان کے اندر ایک بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہماری مساجد کے اندر، مدارس کے اندر بھی، ہمارے گھروں میں بھی قرآن مجید کی جو تلاوت ہے وہ اٹھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے کیا تھا، لوگ خطبہ کے لیے آتے تھے، قرآن مجید پکڑ کر تلاوت کرتے تھے، آج یہ چیزیں نظر نہیں آتی۔ پہلے کیا تھا، دادیاں اور نانیاں اور دادے اور مائیں اور باپ گھروں میں بڑے سائز کا جو قرآن مجید ہے اس سے تلاوت کرتے تھے۔ اس دور میں لینس اور جو اینکیں ہیں یہ عام نہیں ہوتی تھی، اور بڑے بڑے لفظوں کے قرآن مجید ہوتے تھے، اور ہر گھر کے اندر تلاوت ہوتی تھی۔ آج گھروں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ کیا ہے، بیماریاں عام ہیں، گھروں میں لڑائیاں عام ہیں، بے حیائی عام ہے، بے صبری عام ہے،
اور گستاخی والدین کی عام ہے، یہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنے کے فتنے ہیں۔ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، یہ آج کے خطبہ جمعہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا سبق ہے، جو آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 روشن سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا حکم ہے کہ جس پر اکثریت عوام تو بڑی دور کی بات ہے، علماء کرام بڑے میں ادب سے کہتا ہوں انہوں نے بھی عمل چھوڑ دیا ہے۔ موجودہ دور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو ہے اس پہ عمل بہت قلیل، شاید لاکھوں میں کوئی ایک آدمی کرتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ بقرہ اور آل عمران کی تلاوت کرے گا قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں میں یہ اس کے لیے بادل بن کر آ جائیں گی، پڑھنے والے کے لیے جھنڈ بن کر آ جائیں گی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر ارشاد فرمایا بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورۃ بقرہ کی۔ سورۃ بقرہ پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ فرمایا پہلا فائدہ اس کا پڑھنا جو ہے برکت ہے۔ لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے کہ سورۃ واقعہ سے رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید جس نیت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی اس نیت کو عطا کرتا ہے، لیکن یہ جو اصل فائدہ ہے یہ سورۃ بقرہ کے ساتھ ہے کہ سورۃ بقرہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مالی فراوانی، رزق سے مراد مال بھی ہے اور رزق سے مراد اولاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی مستقل تلاوت کرنے سے مالی فراوانی بھی عطا کرتا ہے، نیک بیوی اور نیک خامند بھی عطا کرتا ہے، اور دنیاوی جو برکتیں ہیں پروردگار وہ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں۔ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، اپنے دفتروں میں، اپنی فیکٹریوں میں، اپنی دکانوں پہ، اپنے کاروباروں پر، اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس کا پہلا فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ برکت ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ فرمایا جو اس کو چھوڑ دے حسرت ہے۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ ہائے میں کاش یہ کام کر لیتا اور مجھ کو یہ فائدہ ملتا، کاش میں فلاں گاہک کو سودا دے دیتا، کاش میں یہ جگہ نہ بیچتا، کاش میں یہ کام کر لیتا۔ تو یہ حسرت جو ہے یہ سورۃ بقرہ کو چھوڑنے سے آتی ہے، تو برکت بھی ہے۔ اور مایوسیاں کیا ہیں کہ آپ کے بچوں کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، گاڑی نہیں ہے، کہ آپ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی گاڑی ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی موٹر سائیکل ہوتی، کاش ہمارے پاس بھی اپنا گھر ہوتا، کاش ہماری بیٹی کا رشتہ بھی فلاں اچھے گھر میں ہو جاتا۔ تو یہ حسرت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ حسرتیں آپ کی زندگی سے نکل جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سبحان اللہ، یہ 2 فائدے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اور اس کا تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بطلہ ہے، بطلہ با اور طا، بطلہ جو ہے وہ کبھی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آئیں گے۔ بطلہ سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جادوگر، بطلہ سے مراد دشمن، بطلہ سے مراد حاسد۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ آپ کثرت سے صدقہ و خیرات کریں اور آپ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی بالخصوص سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیسری خوبی کیا تھی؟ صحابہ کرام کہتے ہیں جب بھی آخرت کا ذکر ہوتا ہم سب سے زیادہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ اتنے آنسو بہاتے، اتنا روتے، حتیٰ کہ جو ان کی داڑھی ہے وہ رونے کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ بھیگ جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی۔ حضرات
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اتباع ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی ہے۔ سفر میں تھے، ان کی بیٹی فوت ہو گئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ واپس آئے، سیدھا اپنی بیٹی کی قبر پر گئے۔ حضرات، ایمان والوں کے لیے بیٹیاں یہ سانس ہوا کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کی، دونوں کی اس نے پرورش صحیح کی، ضروریات کو پورا کیا، اچھی جگہ شادی کی، میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی۔ جس خوش نصیب کی 3 بیٹیاں ہیں یا 3 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، اللہ کی قسم وہ خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ بیٹیاں اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی، اپنے باپ کو جہنم کے اندر نہیں جانے دیں گی۔ بیٹیاں جو ہیں اللہ کی رحمت ہے اور بڑی ان سے جذباتی عقیدت ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کی قبر پر آئے تو قبر نہ زمین سے اونچی تھی، آتے ہی کہا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور سنت کے خلاف ہے۔ کس نے اس کو اونچا بنایا ہے؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی ہدایات کے مطابق بناؤ۔ ہمارے اندر یہ جو دلوں کی سختیاں ہیں، اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روتے نہیں ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ ماں باپ کے ساتھ دنیا میں محبت کا اظہار کرنے والے ماں باپ کی موت کے بعد کتنے غافل ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کے پیاروں کی لاشیں ساون بھادو بارشوں کے موسم میں ننگی تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کوئی ان پر مٹی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے ان کی سیرت سے یہ سبق بھی اپنے اندر داخل کرے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، ہم نے آخرت کی فکر میں اللہ کے سامنے آنسو بہانے ہیں۔ یہ خوبی بھی من حیث القوم ہمارے اندر سے نکل چکی ہے اور یہ خوبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی چوتھی خوبی ہمارے حکمرانوں کے لیے، مقتدر حلقوں کے لیے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کے اندر بڑے کڑے اور بڑے سخت مزاج تھے۔ کوئی اپنا یا بیگانہ جرم کرتا تو جس طرح اپنے اور بیگانے پیاروں کے لیے اور بیگانوں کے لیے معیار اور ہے، عمران کے لیے معیار اور ہے، نواز شریف کے لیے معیار اور ہے، زرداری کے لیے معیار اور ہے، نہ جانے یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ جس زمین پر انصاف کا معیار اور ہوگا، اس فتنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو، حکمرانوں کو آپس میں لڑا دے گا۔ اور آج ملک تباہی کے جس دہانے پر پہنچا ہے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ یہاں امیر اور غریب کے لیے انصاف میں فرق ہے، تگڑے اور ماڑے کے لیے فرق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی آدمی نے شراب جب پی تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ قاضی کوڑے لگا دے یا سپاہی لگا دے، خود انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ خلیفہ کا کوئی قریبی اور عزیز بھی جرم کرے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ ان کی سیرت جو ہے اس میں ہمارے حکمرانوں کے لیے پیغام ہے۔ یہ یہود و نصارہ کا نظام ہے کہ جب کوئی تگڑا جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، چور دروازہ دیتے، اور جب کوئی غریب پکڑا جاتا، یہاں پر جو بکری چور ہے، معمولی چور ہے، جو کھانے کے لیے، بچوں کے پیٹ کے لیے چوری کرتا ہے، وہ تو سالوں سال جیل کے اندر رہتا ہے، اور جو اربوں خربوں زکوٰۃ کا مال، ملک کا مال ڈکار جاتا ہے، وہ معزز بن کر اقتدار میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری خفیہ طاقتوں کو، ہمارے حکمرانوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات آج کے خطبہ جمعہ کی، میں ہوں یا آپ، ہم جتنے بھی مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں آ کر
ہم اپنے اسلام کو اپنے دنیاوی مفادات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی بڑی معذرت کے ساتھ ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ایمان کی کمزوری کا شکار ہیں، میں کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکال رہا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہم معمولی مفاد کے لیے، دنیا کے معمولی مفاد کے لیے، دنیا کے معمولی مفاد کے لیے ہم کہیں نہ کہیں اسلام سے بے وفائی کر جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب سے اس ہاتھ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو چھوا ہے، اللہ کی قسم ہے میں نے کبھی اس ہاتھ سے نہ خیانت کی ہے، نہ کبھی گناہ کیا ہے، نہ اسلام سے کبھی بے وفائی کی ہے۔ تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں دنیا سے بے وفائی کرنی چاہیے لیکن اسلام سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی اتباع میں صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔